ہم نے الحمدللہ گزشتہ درس قرآن میں کافی قرآن کے متعلق اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے متعلق کافی جو ہے وہ گفتگو کر لی تھی. تو آج الحمدللہ ہم بسم اللہ کے ساتھ الحمدللہ پہلی سورت جو قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ ہے اس کی ابتدا کریں گے. سورۃ فاتحہ کے بارے میں چند باتیں بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ ایسی سورت ہے کہ اس جیسی سورت کی مثال پوری جتنی بھی کتابیں آج تک نازل ہوئی، چاہے تورات ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، ان میں سورۃ فاتحہ جیسی سورت کی مثال نہیں ملتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی کتاب بندہ پڑھتا ہے، چاہے انگلش کی ہو، چاہے جو سی مرضی کتاب ہو، تو اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ایک مقدمہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فرسٹ پیج، پہلے صفحے پہ اس کے اندر وہ تمام باتیں لکھ دی جاتی ہیں جو آگے پوری کتاب میں ذکر ہوتی ہیں. خلاصے کے طور پر اکثر ایسے کتابوں میں ہوتا ہے کہ پوری کتاب اگر آپ نے پڑھنی ہے تو پہلے صفحے پر اکثر وہ باتیں لکھ دی جاتی ہیں جو آگے ذکر ہوں گی. تو اسی طرح قرآن مجید میں جتنی باتیں ذکر ہونی ہیں یا جتنی باتیں ذکر ہوں گی، ان تمام باتوں کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے. وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کی اللہ رب العزت کی توحید کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا. ہر جگہ تمہارا مالک کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہیں پیدا کس نے کیا، دنوں کا آنا، راتوں کا جانا، سمندر کا پھیلنا. تو یہ تمام باتیں آپ کو قرآن مجید میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرنا ہے، اکثر آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے گا. تو سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب کے لیے. تو پہلی بات تو جو کہ پورے قرآن مجید میں ذکر ہونی ہے وہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کر دی. دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں ایک اور بات بہت زیادہ آپ کو ملے گی کہ اللہ رب العزت جو ہے نا بار بار آپ کو نیک اعمال کی طرف متوجہ کر رہے ہوں گے. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر لو. آتوا الزکات، زکات کو ادا کر لو. اتم الحج، حج کو پورا کرو. اتم الصیام، روزوں کو مکمل کرو. یعنی کہ نیک اعمال کی جو ہے نا وہ دعوت دے رہے ہوں گے اللہ رب العزت. تو سورۃ فاتحہ میں بھی یہی ہوگا کہ نیک اعمال کی طرف اللہ رب العزت جو ہے نا بلائیں گے. تو یعنی کہ پورے قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے اور جو لب لباب ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی صورت میں جمع کر دی. تو یہ ہے سورۃ فاتحہ. اور ایک اور بات سورۃ فاتحہ کے بارے میں جو کسی اور سورت کو حاصل نہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کی اکثر صورتیں جو ہے نا وہ ابتدائی طور پر آیتیں نازل ہوئی، یعنی کہ پوری صورت بہت کم نازل ہوئی. جو سب سے پہلے مکمل صورت نازل ہوئی وہ سورۃ فاتحہ. اللہ کے نبی پر جو پہلی وحی ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ایک دو آیتیں، ابتدائی 4-5 آیتیں نازل ہوئی. لیکن جو پہلی جو مکمل صورت نازل ہوئی وہ سورۃ فاتحہ ہے. جو مکمل اللہ کے نبی کے اوپر مکمل صورت، یعنی کہ ایک دو آیتیں نازل ہوئی، بلکہ پوری کی پوری 7 آیتیں مبارکہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. وہ سب سے پہلی صورت وہ سورۃ فاتحہ. تو یہ سورۃ فاتحہ کی فضیلت ہوئی. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی بیماری ہو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے تو اس کی جو بیماری کی جو شفا ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے. اس کو اس لیے کہتے ہیں شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے. تو لہٰذا جب بھی ہمارے مریضوں میں یا ہم میں سے کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جانا، حکماء کے پاس، حکیم وغیرہ کے پاس جانا اچھی بات ہے، جانا چاہیے، اسباب اختیار کرنی چاہیے، دنیا ہے. لیکن ہمارا جو سب سے پہلا پروسیجر ہو، جو سب سے پہلے ہماری توجہ کا ذریعہ وہ قرآن مجید ہو. قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ کھولی، رات کو کوئی بھی مسئلہ سر میں درد ہے تو سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ لی یا جتنی مرتبہ ہو سکے پڑھ لی، پانی میں دم کر لیے، پی لیے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جانے اس کے ذریعے شفا بھی دے دیں گے. تو یہ ہمارے لیے بہت قیمتی صورت ہے. حالانکہ چھوٹی سی 7 آیتیں ہیں لیکن ایک بہترین صورت ہے. ہمیں قرآن میں مکمل طور پہ بھی سب سے پہلے نازل ہو رہی ہے، پورے قرآن کا خلاصہ بھی یہ بیان کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں کوئی بیماری یا کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے ہم سورۃ فاتحہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اس کے بعد الحمدللہ ہم نے بسم اللہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا. اب ہم تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا مفہوم بیان کر لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم جو کہ نہایت مہربان، الرحیم مہربان ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان اور رحیم کا ایک ہی معنی بنتے ہیں تقریباً. اور مالک یوم الدین جو کہ یوم الدین یعنی کہ یوم جزا کا مالک ہے. یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم جو کہ نہایت مہربان ہے.
मालिक यौमिद्दीन, और जो कि यौम जजा का यानी कि जिस दिन हमें बदला मिलना है उसका मालिक है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका हमें क्या समझ आई कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बंदा किसी चीज को बनाता है, यानी कि किसी ने अगर ये तिपाही को बनाया है, पट्टी को बनाया, तो कोई बंदा अगर इस तिपाही की तारीफ करता है तो हकीकतन वो इस तिपाही की तारीफ नहीं कर रहा होता, वो बल्कि इसके बनाने वाले की तारीफ कर रहा होता है कि इसने इसको कितना बेहतरीन बनाया। तो इसी तरह आप दुनिया में कोई भी चीज उठा लें, आसमान को उठा लें जिसमें अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ सबअ समावात, जिसमें हमने आसमान को बनाया, और इसमें मा तरा फी, इसमें आप जो है ना कोई फतूर वगैरह की फटन नहीं देखेंगे। इस तरह जमीन को आप देख लें, अल्लाह ताला फरमाते हैं 7 जमीनें हमने बनाई, तो जमीन में कोई आपको ऐसी ऐब नजर नहीं आएगा जिसकी वजह से आप नाउजुबिल्ला जमीन को कहेंगे सही नहीं बनी हुई। तो अगर हम जमीन की तारीफ करें, आसमान की तारीफ करें, तो हकीकतन हम इसकी तारीफ नहीं कर रहे बल्कि इसके बनाने वाले की तारीफ कर रहे हैं। और इसके बनाने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। कोई भी देख लें, कोई भी चीज देख लें, इंसानों का हुस्न देख लें, मिस्र का हुस्न देख लें। मिस्र के अक्सर जब जमातें आती हैं दिल खुश हो जाता है, अल्लाह ने कितने प्यारे खूबसूरत से इंसान बनाए, लंबा चौड़ा कद, उसके साथ खूबसूरत सा चेहरा। इसके बाद आप न्यूजीलैंड एक मुल्क है जहां पर इतनी खूबसूरती है कि जितने भी लोग वहां पर गए उन्होंने यही आकर कहा कि हमने न्यूजीलैंड से जैसा खूबसूरत मुल्क आज तक दुनिया में कोई नहीं देखा। तो दरअसल अगर हम चाहे आसमान की तारीफ करें, चाहे हम मिस्र के लोगों की तारीफ करें, चाहे न्यूजीलैंड की खूबसूरती की तारीफ करें, तो हकीकतन तारीफ किसकी हो रही है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की हो रही है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, क्योंकि जिसने तमाम को बनाया तो उस तमाम को ऐसा बनाया कि जिसमें कोई किस्म का ऐब आज तक कोई दुनिया नहीं निकाल सकी। सितारों को देख लें, आप अर्थ को देख लें, तो लिहाजा हम अल्लाह की अगर तारीफ करेंगे, इन चीजों की तारीफ करेंगे, तो हकीकतन वो किसकी तारीफ होगी? अल्लाह की तारीफ होगी। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया रब्बिल आलमीन, जो कि तमाम जहानों का रब है। रब को थोड़ा समझने का, रब किसे कहते हैं? रब कहते हैं तरबियत करने वाला। हकीकतन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तरबियत करते हैं। कोई भी अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना फौरन हालात आ जाते हैं बाज़ औक़ात, या हमारी तो ऐसा हमारे पास हमारे ऊपर भी ऐसा वाक़या पेश आ जाता है कि फौरन अल्लाह की तरफ रुजू हो जाता है। तो रब कहते हैं जो कि तरबियत करने वाला हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी कदम ब कदम तरबियत करते रहते हैं। तो ये है रब की तारीफ। और इसके बाद अल-आलमीन, अल्लाह ने फरमाया तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो कि तमाम जहानों का रब है। जहान किसे कहते हैं? जहान कहते हैं ये मगरिब और मशरिक वगैरह जो है, ये हमारा मिल मिला के एक जहान बनता है। यानी कि ये हमें जो दुनिया नजर आ रही है जिसमें सूरज का गुरूब होना, तुलू होना, पहाड़, समंदर वगैरह, ये इंसानों का आना, इंसानों का जाना, ये हमारा एक जहान बनता है। अब इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तमाम जहानों का रब। तो इससे ये बात हर आम बंदे को समझ आ जाएगी कि इस जहान के अलावा और भी जहान है। अगर होता है ना, अल्लाह ताला कहते हैं एक जहान, रब्बिल आलम, एक जहान, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तमाम जहानों का रब, तो मालूम हुआ कि इस जहान के अलावा और भी जहान है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में एक दफा हमने पढ़ा कि इस आलम के अलावा 40,000 जहान और भी हैं। 40,000 जहान और भी। अब आजकल का भी बंदा इतराज करे कि भाई आसमान जमीन के, हमारी जमीन के अलावा कोई ऐसी जगह हमें दिखा दे, जिस तरह के आजकल इतराज करते हैं, सवाल करते हैं कि हमें कोई ऐसी जगह दिखा दे जहां पर जाना हम बच सके, चांद पे चले जाए, सूरज पे चले जाए, या कहीं और पर मरकरी वगैरह पर चले जाए, वहां पर तो हमें कोई इंसान नजर नहीं आता। भाई हमें इंसान नजर नहीं आता, हमें मखलूक नजर नहीं आती। मुमकिन है वहां पर मखलूक हो या उसके अलावा कहीं और मखलूक हो। अगर कोई बंदा ये कहे भाई आसमान जमीन जो है यहाँ पर हमारा जो तवाजुन है बैठने का उठने का ये ठीक है, चांद पे जाएंगे आप, चांद पे अपने तवाजुन को बरकरार नहीं रख सकेंगे क्योंकि वो खला है, वहां बंदा उड़ता है, तो वहां पर तो इंसान रह नहीं सकते। तो भाई मुमकिन है वहां पर कोई और मखलूक हो, और ऐसी मखलूक हो कि जो वहां की आबो हवा के मुताबिक एडजस्ट कर ले, अपने आप को रख ले। तो जरूरी थोड़ी ना कि हम जिस तरह यहाँ रह रहे हैं इस तरह हमारी तरह के मखलूक वहां पर रहे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया इस तमाम जहानों के अलावा और भी जहां है, तो हमें मान लेना चाहिए और भी जहां है, चाहे हमारी अकल में समझ आए या ना आए। तो लिहाजा मालूम हो गया कि इस जहान के अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और भी जहान बनाए हैं। तो मालूम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो कि तमाम जहानों का रब है, जो कि तमाम जहानों का रब है। इसके बाद अर्रहमान अर्रहीम, मैंने अर्रहमान अर्रहीम के पहले बारे में थोड़ा सा पहले भी बताया था कि अर्रहमान और रहीम दोनों का मतलब मेहरबान ही है, लेकिन जो रहमान में जो रहमत का जो मादा है वो थोड़ा सा ज्यादा है। वो इस तरह के रहमान की जो रहमत है वो हर किसी पर है, चाहे मुसलमान हो, चाहे काफिर हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मजूसी हो, हर किसी पर रहमान की रहमत है। आप देख लें जमीन किसकी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की है।
اب جس کی زمین ہے اس پر رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ اس کے احکامات کی نافرمانی کرے تو وہ برداشت کرے گا؟ کبھی برداشت نہیں کرے گا. لیکن اللہ رب العزت اس کو کھانا بھی دے رہے ہیں، ہم سے زیادہ دے رہے ہیں، اس کو پینا بھی دے رہے ہیں، اس کو آشائشیں بھی دے رہے ہیں، اس کو فروانی بھی دے رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے وہ کھا رہا ہے. اور رحمان کا مطلب بھی یہی ہے، اور رحیم کا مطلب جو رحمت ہو وہ اپنے خاص بندوں پر ہو، جو ایمان لائے ہوں، جو مسلمان ہو، جو مومنین ہو، جو اللہ تعالیٰ کے خاص خاص بندے ہیں. تو الرحمن جو کہ بہت زیادہ مہربان، جس کی رحمت بہت زیادہ وسیع، اور الرحیم جس کی رحمت ہر خاص بندے پر جو کہ ایمان لانے والا ہو، جو کہ مسلمان ہو. اور اس کے بعد مالک یوم الدین، مالک کا مطلب مالک، ملکیت والا، جس کی بادشاہت ہے. اب یہاں پہلے مالک کے بعد یوم الدین آیا. یوم الدین کو پہلے ہم تھوڑا سا بات کر لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ اس کا نفع ہوگا. دیکھیں یوم الدین کہتے ہیں جزا کے دن کو، جزا کے دن کو، اور جزا کہتے ہیں بدلے کو. تو بدلے کے دن کو یعنی کہ آخرت کے دن کو، ہمیں بدلہ کہاں ملنا ہے؟ آخرت میں ملنا ہے. اب اس کو یوں سمجھیں کہ دیکھیں آج کل دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں، ہم بھی محنت کرتے ہیں، آپ بھی محنت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس محنت کا پھل جو ملنا چاہیے وہ ملتا نہیں ہے. اکثر کم ملتا ہے، اکثر زیادہ بھی مل جاتا ہے لیکن اکثر کم ہی ملتا ہے، یا برابر ملتا ہے یا کم ملتا ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ بات فوراً سمجھ آتی ہے، یار ہم نے اتنی محنت کی ہے تو کوئی تو ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر ہماری پوری کی پوری محنت کا پھل ملے گا. وہ کون سا دن ہے؟ یوم الدین، آخرت کا دن. جس نے یہاں پر نیک اعمال کیے، عمل صالح کیے، اگرچہ اس کے اوپر تھوڑی سی رزق کی تنگی ہوگی، اگرچہ اس کے اوپر تھوڑے سے حالات آ گئے، تو یہ نہیں ہوگا کہ اس دن کی تھوڑی سی اس محنت سے اس کے جو اعمال ہے جو اس نے کیے اس کو بدلہ نہیں ملا، اس کا بدلہ کبھی بھی نہیں ملے گا. بلکہ ایک دن ہے، وہ کون سا دن ہے؟ یوم الدین، جزا کا دن ہے، عطا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، جہاں اللہ رب العزت مسلمانوں کی محنت کا بدلہ ڈبل کر دیں گے. اور جہاں پر کافروں کی جو یہاں پر انہوں نے عصائشیں کی، یہاں پر جو انہوں نے بدماشی کی، یا جہاں پر انہوں نے بدکاری کی، برے فعل کیے، اس کا بدلہ بھی اللہ رب العزت جو ہے نا وہ قیامت والے دن ان کو دیں گے. تو معلوم ہوا کہ ایک دن ہمیں سب کچھ ملنا ہی ملنا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا مالک. اب مالک میں ہمیں یہ سمجھنا لے چاہیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بندہ کسی نہ کسی کا تو مالک ہوتا ہے. ایک بندہ مکان کا مالک ہے، اس کے اپنے 2-3 مکان ہیں. ایک بندے کا بزنس چل رہا ہے، وہ اپنے بزنس کا مالک ہے. ایک بندے کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوئی پراپرٹی کا کام چل رہا ہے، وہ اس کا مالک ہے. تو کہیں پر زمینیں ہیں، کہیں موٹر سائیکل ہے، کہیں کار ہے. میں اگر جا کے اپنی کار نکلواؤں جا کے تو اس کا مالک میں ہوں گا. تو گویا کہ مالکیت جو ملکیت ہے وہ دنیا میں بھی پائی جاتی ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو چھوٹی موٹی جو مالکیت ہے، مالک بنانا، وہ دیا ہوا ہے. لیکن حقیقی مالک وہ اس دن پتہ لگے گا کہ جس دن تمام انسان یوم حشر کے دن کھڑے ہوں گے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہوگی، تو اس دن پتہ لگے گا کہ حقیقی مالک کون ہے. تو اسی دن کا حقیقی مالک کا اسی دن جو ہے اللہ رب العزت بتائیں گے اس دن الیوم الملک، یعنی کہ آج کے دن میں مالک ہوں. تو یہ اس دن کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیا مالک یوم الدین، کہ جس دن نہ تیری چلے گی، نہ میری چلے گی، نہ کسی وزیر اعظم کی چلے گی، نہ صدر کی چلے گی، نہ کسی وزیر کی چلے گی. وہ کس کی چلے گی؟ وہ اللہ رب العزت کی چلے گی. اور وہ دن ایسا خوفناک دن ہوگا کہ جس دن جو ہے سورج ہمارے اوپر ہوگا، نیچے زمین جو ہے نا وہ تانبا بن جائے گی. تو اس دن کس کا حکم چلے گا؟ وہ اللہ رب العزت کا حکم چلے گا. تو یہ ہے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک. یعنی کہ ہر کسی کو جس دن بدلہ ملنا ہے اور جس دن پتہ لگے گا اصل بادشاہ کون ہے، اس دن کا مالک. تو یہ معلوم ہو گیا ہمیں کہ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب کے لیے ہیں. اور اس کے بعد الرحمن الرحیم جو کہ نہایت مہربان ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے. اس کے بعد مالک یوم الدین اور یوم جزا کا مالک ہے. تو آج ہم نے سورۃ فاتحہ کی الحمدللہ 3 ابتدائی آیتیں پڑھی، اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ سورۃ فاتحہ کو ہمیں اپنے معمول میں لانا چاہیے. کوئی بیمار ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو سورۃ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے. اور بھی اس کے بہت سے فضائل ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.